ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 میں یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اس بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا ہے۔ لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ خود رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت میں 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں نے تلواروں نے مسلم امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد الحرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم شان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، ذوالجان اور گلدورر۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے انطولیہ آئے تھے، منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاؤ الدین جو کہ سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان علی پرسلان نے قائم کی تھی، جس کی بنیاد 1071 میں رکھی گئی۔ اس سلطان کے علاؤ الدین کے سائے تلے 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے، اور والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اخلت آئے، پھر اخلت سے حلب گئے 1232، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے عزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے، اور اوپر جو میں نے نام دیے ہیں۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاؤ الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوگت آئے اور بالکل قسطنطینیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بزنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہاں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاؤ الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطینیہ کے فتح کیا، اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل کو ان کو جانتی ہی نہیں۔ یہ بہت بڑے جنگجو گزرے ہیں۔ ہر واریر جنگجو اسلام میں گزرا، اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا۔ اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمان کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی ہیں۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف بھی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کا مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے۔
اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے نا کہ ترجمہ: مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائیاں نہیں ہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ جس کو یہ نور نہیں حاصل ہو وہ اندھا ہے، اس سے کچھ سمجھ نہیں آئے گی، جیسے لبرل سیکولر بریگٹ۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے، ہزاروں رحمتیں ہوں ان کی قبر پر، آمین بجا نبی الکریم، آمین۔ ارطغرل غازی 1280 عیسوی میں، کچھ کتابیں 1281 بتاتے ہیں۔ ان کی جو وفات ہے اس کے بارے میں 1 سال کا ڈیفرنس ہے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی جو وفات ہے 1280 عیسوی میں ہوئی، اور کچھ بتاتے ہیں کہ ان کی وفات 1281 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا جو مزار ہے وہ ترکی کے اندر ہے۔